اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں اسم معرفہ اور اسم نکیرہ کے بارے میں پڑھا تھا اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اس سبق میں ہم اسم معرفہ کا استعمال اور مثال دیں گے کہ اسے اسم معرفہ کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کی مثالیں کیسے ہم نے دینی ہے، اس لیے تاکہ اسم معرفہ اور نکرہ کے بارے میں ہم حتمی علم تک پہنچ پائیں اور اس کے سمجھنے میں ہمیں مزید آسانی ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم اور آپ طلباء سے گزارش ہے کہ اس کو کہانی کو توجہ سے آپ نے سننا ہے اور اسی پہ ہمارا اگلا سبق ہو۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ہم اور آپ کے گھر یعنی البیت میں بیٹھے تھے۔ آپ کے گھر یعنی البیت میں بیٹھے تھے۔ البیت ہم نے اسے کیوں کہا ہے، اس پہ بعد میں بحث کرتے ہیں کہ کوئی شخص یعنی ایک مرد رجل آپ سے ملنے کے، کوئی ایک مرد یعنی رجل، عربی میں ایک مرد کو رجل کہا جاتا ہے، ملنے کے لیے آیا۔ آپ نے مجھے بتایا کہ وہ آدمی اب وہ رجل نہیں رہا بلکہ رجل بن گیا، چونکہ اس کا اب تعارف ہو گیا، وہ خاص آدمی بن گیا۔ وہ آدمی یعنی الرجل، آپ کا دوست یعنی الگ۔ اب یہاں پہ آیا، جب آپ نے مجھے بتایا ہوا کیا کہ وہ الرجل بن گیا، خاص مرد۔ آپ کا دوست یعنی الحبیب، آپ کے ایک نوکر یعنی خادم نے کہا، آپ نے اپنے ایک نوکر یعنی خادم سے کہا کہ میرے دوست الحبیب کے لیے، اب وہ حبیب نہیں رہا، پہلے حبیب تھا، الحبیب کے لیے کرسی یعنی کرسی اللہ، وہ خادم یعنی الخادم، وہ ایک کرسی یعنی الکرسی لے کے آیا۔ وہ آدمی یا وہ دوست الرجل یا الحبیب اس کرسی یعنی الکرسی پہ بیٹھ گیا۔ اب گھر یعنی البیت میں 3 مرد ہو گئے۔ اب ہم اس سٹوری کو دوبارہ پھر یہاں پہ لکھتے ہیں، یہ تو سننے کی یاد تک تھی، اب جو الفاظ رہ گئے وہ ہم ساتھ ساتھ پھر سے لکھتے ہیں تاکہ تفہیم میں آ سکے۔ ہم اور آپ کے گھر یعنی البیت میں بیٹھے تھے۔ البیت آپ کا گھر تو جب خاص ہے، گھر تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کا گھر ہوا تو مخصوص ہو گیا، تخصیص ہو گئی اس میں، تو وہ معرفہ بن گیا، وہ الف لام لگا کے ہم نے البیت پڑھا اسے۔ ٹھیک ہے جی، ایک مرد یعنی رجل داخل ہوا۔ آپ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک آدمی یعنی الرجل، اب وہ خاص ہو گیا، چونکہ اب اس کا تعارف آپ نے مجھ سے کہا تھا، میرے لیے وہ رجل تھا، لیکن جب آپ نے بتایا کہ وہ الرجل آپ کا دوست یعنی الحبیب، اب مجھے پتا چلا کہ وہ صرف الرجل نہیں ہے، رجل تھا، جب آپ نے تعارف کرایا تو الرجل بن گیا۔ اب جب آپ نے یہ کہا کہ وہ میرا دوست ہے یعنی الحبیب ہے، تو ظاہر ہے اب پھر ایک اس کی صفت سامنے آئی کہ وہ آپ کا الحبیب ہے، تو وہ اس میں معرفہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا الحبیب۔ آپ نے اپنے ایک نوکر یعنی خادم سے کہا کہ
میرے دوست الحبیب کے لیے کرسی لاؤ. اب کرسی صرف کرسی ہے، آپ نے صرف کرسی کہا، کرسی ہو، ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اس کے لیے کرسی لاؤ، یعنی کرسی یوں لے کے. وہ خادم اب خادم تھا لیکن اب وہ بن گیا الخادم. کیوں؟ وہ مخصوص ہو گیا اس کام کے لیے جس کام کی آپ نے ڈپٹی لگائی، یعنی کرسی لانے کے لیے وہ مخصوص ہو گیا، اب وہ بن گیا الخادم. الخادم کرسی لے آیا. اب وہ کرسی کرسی نہیں رہی بلکہ الکرسی ہو گئی، کیونکہ کرسیاں تو بہت سی آپ کے گھر میں موجود تھی نا. اب جو ایک آئی وہ معرفہ بن گئی الکرسی. الکرسی یوں لے کے آ گیا. وہ آدمی یعنی آپ کا دوست الرجل یا الحبیب. اب تو اب دو صورتیں بن گئی، الرجل بھی اور الحبیب بھی. الکرسی پہ بیٹھ گئے. وہ کرسی پہ نہیں بلکہ الکرسی پہ بیٹھ گیا. اب بیت میں نہیں، البیت میں تین لوگ ہو گئے. کون کون؟ ایک آپ کا دوست، ایک آپ اور ایک میں، اور چوتھا الخادم جو کہ کرسی لے کے آیا تھا. تو عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ ہر بیت میرے دوست کا گھر نہیں تھا، یعنی بیت تو اور بھی بہت سے تھے، لیکن جب ہمارے دوست کے ساتھ منسوب ہوا تو وہ البیت. تو میں نے اسے البیت لکھا. آپ نے دیکھ لیا، اس لیے لکھا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ آپ ہی کا گھر ہے. اور پھر جو ترتیب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اسی پہ ہم آگے چلیں گے. یہ ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ سٹوری آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ آپ نے جو کچھ میں نے ترتیب کے ساتھ لکھا ہے، یعنی پہلے بیت تھا، مجھے جب تک نہیں پتا تھا، جب پتہ چلا وہ البیت ہو گیا. پہلے رجل آیا، جب تک نہیں پتا تھا، جب آپ نے تعارف کرایا کہ وہ میرا دوست ہے، اب میرا تعارف ہو گیا تو وہ الرجل بن گیا. اور پھر حبیب سے الحبیب ہو گیا، پھر کرسی سے الکرسی ہوئی، اور خادم سے الخادم بن گیا. اسی پہ ہم آج کے سبق کو اس سٹوری پہ، اس کہانی پہ ہی اس کی بنیادیں بنا کے ہم لے کے آگے چلیں. اور اس میں معرفہ اور اس میں نکیرہ. اچھا، یہ عموماً نکرہ پڑھا جاتا ہے، شاید روانی میں بھی اسے کبھی نکرہ پڑھ دوں عموماً، یعنی یہ غلط العام ہے. عموماً یہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ روانی میں تیزی کے ساتھ تقریباً سارے لوگ پڑھ دیتے ہیں، لیکن بیسک کیا ہے، اس میں معرفہ اور اس میں نکیرہ. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ بولنے میں آسانی ہے. ناکے یوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پر چند جملے. اس میں معرفہ اور اس میں نکیرہ پر چند جملے. ہم اشارے کے ساتھ پہلا جملہ لکھنے لگے ہیں، اور یہ سارے کے سارے قرآن مقدس سے اخذ کیے گئے ہیں. پہلا جملہ ہے ھذا قرآن مجید. ھذا
हादा कुरान मजीद, ये कुरान मजीद, ये उर्दू आपने अपने तौर पे लिखनी है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मैंने सिर्फ यहाँ पे अरबी लिखूंगा। जितने भी तलबा है वो सारे के सारे उर्दू खुद लिखेंगे, माना मैं बोलता चला जाऊंगा और आपने लिख लेना है ताकि आइंदा आप जरूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल कर सकें। हादा कुरान मजीद। आगे जी खलकल इंसाना, खलकल इंसाना, उसने इंसान को खल्क किया। खलक उसने, जो जात है इंसान को खल्क करने वाली वो एक है, आहद है, उसने इंसान को खल्क किया। खलक, अब एक हादा कुरान मजीद, ये सिर्फ तो मौसूफ का एक जुमला लिखा, खलकल इंसान ये सादा जुमला लिखा, उसने इंसान को खल्क किया। ये अगला जुमला हम दो अल्फाज पे मुश्तमिल दो चीजों को खल्क करने वाले पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर आगे एक सवालिया जुमला लिख दिया जाएगा। आगे आगे लिखिए खलक शम्सा वल कमर, उसने खलक शम्सा, शीन पे आपने शर डालनी है, खलक शम्सा वल उसने सूरज और चांद को खल्क किया। आगे फिर हरफे शमसी आ रहा है, खलक के बाद पहले भी शमसी आया और अब फिर हरफे शमसी आ रहा है। कौन सा, इसमें कौन सा हरफे शमसी जी, इस जुमले में ये वाला जुमला है। हरफे शमसी हुक्म भी पढ़े थे ना आपने, शमसी जरा सख्त होता है। आगे फिर एक जुमला आ रहा है, खलक समावात वल अर्ज़, खलक समावात, सीन पे क्या लगेगा ये, खलक समावात वल अर्ज़। वल अर्ज़ वमन खलक समावात वल अर्ज़। अगला जुमला है वमन खलक समावात वल अर्ज़।
یہ جو کہ آیت سے اٹھایا گیا ہے، ہمیشہ یہ بات طلباء اپنے ذہن میں رکھیں کہ تمام اس میں اشارہ ہاذا، ہذہ، تلکا، ذالکا، تالکا وغیرہ بھی اس میں معرفہ ہی ہوتے ہیں. لکھ لیں ہاذا، تمام اس میں اشارہ ہاذا، ہذہ. جان میں لکھتا ہوں، آگے پیچھے اس میں اشارہ کیا، آپ کے پاس بڑی لسٹ موجود ہے، اس میں سے آپ نے باقی لکھا. ہذہ، تلکا، تالکا، ذالکا، تلکا، ذالکا. یہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں معرفہ، یہ اس میں اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں معرفہ ہوتے ہیں. یہ ناکرہ نہیں ہوتے بلکہ یہ اس میں معرفہ ہے. اس میں معرفہ. اور من اور ما، وہ سوال ہی ہوتا ہے، من اور ما، یہ بھی معرفہ کی جگہ ہی آتے ہیں. لکھ لیں من اور ما بھی، من اور ما، یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی معرفہ ہے. اس میں نہیں ہے، معرفہ ہے، معرفہ. اس میں معرفہ ہے. اب اس میں معرفہ کے معنی لکھ لیں، ہیڈنگ لکھ لیں، اس میں معرفہ کے معانی. اس میں معرفہ کے معنی. یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی لفظ معرفہ کی صورت میں آتا ہے تو وہاں اس کے یا تو خاص معنی ہوتے ہیں یا وہ پوری نو کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. مثلا سورہ فاتحہ میں لفظ الحمد، ایک لفظ ہے سورہ فاتحہ میں الحمد، اسی سے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے. بسم اللہ کے بعد الحمد للہ رب العالمین. الحمد. اگر اس کے معنی خاص ہم اور ستائش کر لیے جائیں تو یہ نقص ہے. حالانکہ کچھ مترجمین نے اس کے معنی خاص حمد لکھے بھی ہیں، لیکن اگر خاص حمد کر دیے جائے تو وہ مخصوص ہو جائے گی خاص کے ساتھ، اور پھر عام حمد سے مستثنا. الحمد للہ رب العالمین حمد ہے تمام کی تمام حمد. اس کا معنی کیا ہوگا؟ تمام کی تمام. اب حمد کی جتنی بھی نو اور اقسام ہے، نو کہتے ہیں قسم، جتنی بھی اقسام ہے، جتنی بھی قسمیں ہیں حمد کی، وہ ساری کی ساری اس الحمد میں موجود ہے. یعنی اب اس کا معنی یہ نہیں کرنا کہ خاص حمد ہے اللہ کے لیے جو
عالمین کا رب ہے. تو اگر ہم اس کا معنی خاص حمد کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عام حمد کو نکال دیا. تو اس کا معنی کیا کیا جائے گا؟ اس کا معنی یہ کیا گیا تمام کی تمام تعریفیں، کلی تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار. اور یہ کیوں کیا ہم نے؟ اس لیے کہ اللہ ہر قسم کی مدح و ستائش کا حق ہے. تو اس لیے ہم خاص حمد نہیں کہیں گے، بلکہ جتنی بھی حمد کی قسمیں ہیں ہر طرح کی حمد کا اللہ کا حق ہے. لہذا الحمد کے معنی تمام ستائش یا ہم کیے جائیں گے، یعنی حمد و ستائش کی ہر قسم اور ہر مقدار اس میں داخل ہے، تبھی ہی یہ لفظ الحمد اپنا معنی پورا کر سکے گا اور صحیح ہوگا. تو یہ ایک دلیل ہے کہ جتنی بھی اس کی جب الف لام لگ جاتا ہے تو جتنی بھی قسمیں ہیں ساری کی ساری اس میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہ پوری نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اپنی پوری نوع. تو آج کا سبق معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے ختم کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے اور کل کے سبق میں ہم مزید عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وما